سورہ آل عمران۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، نظام کائنات کا سنبھالنے والا ہے۔ اس نے تجھ پر یہ سچی کتاب نازل فرمائی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس کتاب سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، وہ کتابیں جو لوگوں کے لیے رہنما ہیں، اور اسی نے فیصلہ کن چیزیں نازل فرمائیں۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہی جس طرح چاہے ماں کے پیٹ میں تمہارا نقشہ بناتا ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں جن کے معنی واضح ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری مشابہ ہیں جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ سو جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں وہ گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی غرض سے متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، اور حالانکہ ان کا مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہیں، اور نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اے رب ہمارے، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، ہمارے دلوں کو نہ پھیر، اور اپنے ہاں سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اے رب ہمارے، تو ایک دن سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ہرگز کام نہیں آئیں گے، اور وہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ جس طرح فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا معاملہ تھا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب سے انہیں پکڑا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کو کہہ دے کہ اب تم مغلوب ہو گئے اور دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے سامنے ابھی ایک نمونہ 2 فوجوں کا گزر چکا ہے جو آپس میں ملیں، ایک فوج اللہ کی راہ میں لڑتی ہے اور دوسری فوج کافروں کی ہے۔ وہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے آنکھوں کے دیکھنے سے، اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ اس واقعے میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فرفتہ کیا ہوا ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہہ دے کیا میں تم کو اس سے بہتر بناؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاک عورتیں ہیں، اور اللہ کی رضامندی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے ہیں، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، اور فرما برداری کرنے والے ہیں، اور خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی راتوں میں گناہ بخشوانے والے ہیں۔ اللہ نے اور فرشتوں نے اور علم والوں نے گواہی دی کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہی انصاف کا حاکم ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے ہاں فرما برداری ہی ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے صحیح علم ہونے کے بعد آپس کی ضد کے باعث اختلاف کیا، اور جو شخص اللہ کے حکموں کا انکار کرے تو اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں تو ان سے کہہ دے کہ میں نے اپنا منہ اللہ کے حکم کے تابع کیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے کہہ دے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور ان پڑھوں سے آیا تم بھی تابع ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ تابع ہو گئے تو انہوں نے بھی سیدھی راہ پا لی، اور اگر وہ منہ پھیریں تو تیرے ذمہ فقط پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دنیا اور آخرت میں محنت ضائع ہو گئی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا ملا؟ وہ اللہ کی کتاب کی طرف ہلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان میں فیصلہ کرے، پھر ایک فرقہ ان میں سے پھر جاتا ہے ایسے حال میں کہ وہ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں لگے گی مگر چند دن گنتی کے،
اور ان کی اپنی بنائی ہوئی باتوں نے انہیں دین میں دھوکہ دیا ہوا ہے۔ پھر ان کا کیا ہوگا جب ہم انہیں ایک دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور ہر کسی کو اپنی کمائی کا اجر پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کہہ دے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جیسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی یہ کام کرے اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر اس صورت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو کہہ دے اگر تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اسے اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور کچھ زمین میں ہے اسے جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص موجود پائے گا اپنے سامنے اس نیکی کو جو اس نے کی تھی اور جو کچھ کہ اس نے برائی کی تھی، اس دن چاہے گا کہ کاش درمیان اس کے اور درمیان اس کی برائی کے مسافت دور کی ہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، تاکہ تم سے اللہ محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہاں سے پسند کیا ہے، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی عورت نے کہا اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر کے میں نے تیری نظر کیا، سو تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اسے جنا کہا اے میرے رب، میں نے تو وہ لڑکی جنی ہے، اور جو کچھ اس نے جنا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اسے اس کے رب نے اچھی طرح سے قبول کیا اور اسے اچھی طرح بڑھایا، اور وہ زکریا کو سونپ دی۔ جب زکریا اس کے پاس حجرے میں آتے تو اس کے پاس کچھ کھانے کی چیز پاتے، کہتے اے مریم تیرے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہتی یہ اللہ کے ہاں سے آئی ہے، اللہ جسے چاہے بے قیاس رزق دیتا ہے۔ زکریا نے وہیں اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پھر فرشتوں نے اس کو آواز دی جب وہ حجرے کے اندر نماز میں کھڑے تھے کہ بے شک اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک حکم کی گواہی دے گا اور سردار ہوگا، اور عورت کے پاس نہ جائے گا، اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ کہا اے میرے رب میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر۔ فرمایا تیرے لیے یہ نشانی ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن سوائے اشارے کے بات نہ کر سکے گا، اور اپنے رب کو بہت یاد کر، اور صبح اور شام تسبیح کر۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے پسند کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے سب جہان کی عورتوں پر پسند کیا ہے، اے مریم اپنے رب کی بندگی کر اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم بذریعہ وہی تمہیں اطلاع دیتے ہیں، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب اپنا قلم ڈالنے لگے تھے کہ مریم کی کون پرورش کرے، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب کہ وہ جھگڑتے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھ کو ایک بات کی اپنی طرف سے بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا ہوگا، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا، اور جب کہ وہ ماں کی گود میں ہوگا تو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جب کہ وہ ادھیڑ عمر کا ہوگا اور نیکوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا اے میرے رب مجھے بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے،
جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور اس کو کتاب سکھائے گا اور دانش عطا کرے گا، تورات اور انجیل، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گا۔ بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں کہ میں تمہیں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا دیتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے، اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کھا کر آؤ اور جو اپنے گھروں میں رکھ کر آؤ۔ اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایماندار ہو، اور مجھ سے پہلی کتاب جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ تم کو وہ بعض چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام تھیں، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، سو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر معلوم کیا تو کہا کہ اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر یقین لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہونے والے ہیں۔ اے رب ہمارے، ہم اس چیز پر ایمان لائے جو تو نے نازل کی، اور ہم رسول کے تابعدار ہوئے، سو تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ جس وقت اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور جو لوگ تیرے تابعدار ہوں گے انہیں ان لوگوں پر قیامت کے دن تک غالب رکھنے والا ہوں جو تیرے منکر ہیں۔ پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہوگا، پھر میں تم میں فیصلہ کروں گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ سو جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ان کا حق پورا پورا دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیتیں ہم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور نصیحت حکمت والی۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا کہ ہو جا، پھر ہو گیا۔ حق وہی ہے جو تیرا رب کہے، پھر تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر جو کوئی تجھ سے اس واقعے میں جھگڑے بعد اس کے کہ تیرے پاس صحیح علم آ چکا ہے، تو کہہ دے آؤ ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں بلائیں، پھر سب التجا کریں اور اللہ کی لعنت ڈالیں ان پر جو جھوٹے ہوں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اگر پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ کہہ اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، ابراہیم کے معاملے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہیں، کیا تم یہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، تم وہ لوگ ہو جس چیز کا تمہیں علم تھا اس میں تو جھگڑے، پس اس چیز میں کیوں جھگڑتے ہو جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، لیکن سیدھے راستے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی تابعداری کی، اور یہ نبی اور جو اس نبی پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ بعض اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، اور گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں سمجھتے۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، سچ میں جھوٹ کیوں ملاتے ہو اور سچی بات کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اے اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا جو کچھ مسلمانوں پر اترا ہے اس پر صحیح ایمان لاؤ، اور شام کو اس سے انکار کر دو شاید کہ وہ بھی پھر جائیں، اور اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ ان سے کہہ دو کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ بات نہ مانو کہ کوئی شخص دیا جا سکتا ہے مثل اس کے کہ تم دیے گئے ہو، یا کوئی گروہ خدا کے ہاں تم پر الزام قائم کر سکتا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ فضل اللہ کے اختیار میں ہے،
جسے چاہے وہ دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا جاننے والا ہے۔ جسے چاہے اپنی مہربانی سے خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ اگر تو ان کے پاس ایک ڈھیر مال کا امانت رکھے وہ تجھ کو ادا کریں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں اگر تو ان کے پاس ایک اشرفی امانت رکھے تو بھی تجھے واپس نہیں کریں گے، ہاں جب تک کہ تو اس کے سر پر کھڑا رہے، یا اس واسطے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر ان پڑھ لوگوں کا حق لینے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ پر وہ جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ گناہ کیوں نہ ہوگا جس شخص نے اپنا عہد پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو بے شک پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے حقیر معاوضہ لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن ان کی طرف نہ دیکھے گا اور انہیں پاک بھی نہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ہے کہ کتاب کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم یہ خیال کرو کہ وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں سے نہیں ہے، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، لیکن کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب سکھاتے ہو اور اس واسطے کہ تم پڑھتے ہو۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ تمہیں حکم کرے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا اور البتہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور علم سے دوں، پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، البتہ اس پر ایمان لے آنا اور البتہ اس کی مدد کرنا، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو اب تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا لاچاری سے سب اسی کے تابع ہے اور اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا، ہم ان میں سے کسی کو جدا نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر راہ دکھائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی ہیں، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ ایسے لوگوں کی یہ سزا ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور نیک کام کیے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے پھر انکار میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے تو کسی ایسے سے زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اس قدر سونا بدلے میں دے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز سے کچھ خرچ کرو، اور جو چیز تم خرچ کرو گے بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں مگر وہ چیز جو اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کی تھی۔ کہہ دو تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر جس شخص نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ بنایا وہی بڑے بے انصاف ہیں۔ کہہ دو اللہ نے سچ فرمایا ہے، اب ابراہیم کے دین کے تابع ہو جاؤ جو ایک ہی کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک لوگوں کے واسطے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا یہی ہے جو مکہ میں برکت والا ہے اور جہان کے لوگوں کے لیے رہنما ہے، اس میں ظاہر نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے۔ جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور جو انکار کرے تو پھر اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب اللہ کیا آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لائے، اس میں عیب ڈھونڈتے ہو اور تم خود جانتے ہو اور تمہارے کام سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔
اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کا بھی کہا مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں گے، اور تم کس طرح کافر ہوگے حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کا رسول تم میں موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑے گا تو اسے ہی سیدھے راستے کی ہدایت کی جائے گی۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ اس طرح تم پر اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو نیک کام کی طرف بلاتی رہے اور اچھے کاموں کا حکم دیتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے، اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جو متفرق ہو گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آئے، انہوں نے اختلاف کیا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن بعض منہ سفید اور بعض منہ سیاہ ہوں گے، سو وہ جن کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ اب اس کفر کرنے کے بدلے میں عذاب چکھو۔ اور وہ لوگ جن کے منہ سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے احکام ہیں، ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، اور اللہ مخلوقات پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ تم سب امتوں میں سب سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا کہ کچھ ان میں سے ایماندار ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ وہ زبان سے ستانے کے سوا تمہارا اور کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر دیں گے، پھر مدد نہیں دیے جائیں گے۔ ان پر ذلت لازم کی گئی ہے جہاں وہ پائے جائیں گے، مگر ساتھ اللہ کی پناہ کے اور لوگوں کی پناہ کے، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، اور ان پر پستی لازم کی گئی۔ یہ اس واسطے ہے کہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے نکل جاتے تھے۔ وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے ایک فرقہ سیدھی راہ پر ہے، اور رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں۔ وہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کا جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، وہ ایسے لوگوں کی کھیتی کو لگ جائے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، پھر اس کو برباد کر گئی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والوں، اپنوں کے سوا کسی کو بھیدی نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں قصور نہیں کرتے، جو چیز تمہیں تکلیف دے وہ انہیں پسند آتی ہے، ان کے منہوں سے دشمنی نکل پڑتی ہے، اور جو ان کے سینے میں چھپی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ سن لو، تم ان کے دوست ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں، اور تم تو سب کتابوں کو مانتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصہ سے انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دو تم اپنے غصے میں مرو، اللہ کو دلوں کی باتیں خوب معلوم ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کے فریب سے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا، بے شک اللہ ان کے اعمال پر احاطہ کرنے والا ہے۔ اور جب تو صبح کو اپنے گھر سے نکلا، مسلمانوں کو لڑائی کا ٹھکانے پر بٹھا رہا تھا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ نامردی کریں، اور اللہ ان کا مددگار تھا، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر مسلمان بھروسہ کریں، اور اللہ بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ جب تم مسلمان کو کہتا تھا کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے بھیجے؟ بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو اور وہ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں تو تمہارا رب 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر
مدد کے لیے بھیجے گا، اور اس چیز کو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کے لیے کیا ہے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو، اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے، تاکہ بعض کافروں کو ہلاک کرے یا انہیں ذلیل کرے، پھر وہ ناکام ہو کر لوٹ جائیں۔ تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، یا اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب کرے، کیونکہ وہ ظالم ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، سود دونے پر دونا نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارا چھٹکارا ہو، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی تابعداری کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، اور بہشت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جب کوئی کھلا گناہ کر بیٹھیں یا اپنے حق میں ظلم کریں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اور کون گناہ بخشنے والا ہے، اور اپنے کیے پر وہ اڑتے نہیں، اور وہ جانتے ہیں۔ یہ لوگ، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں سے بخشش ہے، اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور کام کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری ہے۔ تم سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں، جو زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ لوگوں کے واسطے بیان ہے اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو انہیں بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شہید کرے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تک اللہ نے انہیں ظاہر کیا ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور ابھی صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر نہیں کیا؟ اور تم موت سے پہلے اس کی ملاقات کی آرزو کرتے تھے، سو اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ اور محمد تو ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت رسول گزرے، پھر کیا اگر وہ مر جائے یا مارا جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو ثواب دے گا۔ اور اللہ کے حکم کے سوا کوئی مر نہیں سکتا، ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا میں بدلہ چاہے گا ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو آخرت میں بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت ہی میں دے دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔ اور کئی نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے لڑے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچنے پر نہ ہارے ہیں اور نہ سست ہوئے، اور نہ وہ دبے ہیں، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور انہوں نے سوائے اس کے کچھ نہیں کہا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور جو ہمارے کام میں ہم سے زیادتی ہوئی ہے، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، اور کافروں کی قوم پر ہمیں مدد دے۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب اور آخرت کا عمدہ بدلہ دیا، اور اللہ نیک کاموں کو پسند کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اب ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تو اپنا وعدہ تم سے سچا کر چکا ہے جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ تم کو دکھائی دی وہ چیز جسے تم پسند کرتے تھے۔ بعض تم میں سے دنیا چاہتے تھے اور بعض تم میں سے آخرت کے طالب تھے، پھر تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور البتہ تحقیق تمہیں اس نے معاف کر دیا ہے، اور اللہ ایمانداروں پر فضل والا ہے۔ جس وقت تم چڑھے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہا تھا، سو اللہ نے تمہیں اس کی پاداش میں غم دیا، بسبب غم دینے کے تاکہ تم مغموم نہ ہو اس پر جو ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس پر جو تمہیں پیش آئی، اور اللہ خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ پھر اللہ نے اس غم کے بعد تم پر چین جیسی اونگ بھیجی، اس نے بعضوں کو تم میں سے ڈھانک لیا اور بعضوں کو اپنی جان کا فکر لڑ رہا تھا،
اللہ پر جھوٹے خیال جاہلوں جیسے رہے تھے، جیسے کہتے تھے ہمارے ہاتھ میں کچھ کام ہے۔ کہہ دو کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں جو تیرے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ کام ہوتا تو ہم اس جگہ مارے نہ جاتے۔ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے البتہ اپنے گرنے کی جگہ پر باہر نکل آتے۔ وہ لوگ جن پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا، اور تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اس چیز کو صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں پیٹھ پھیر گئے، جس دن دونوں فوجیں ملیں، سو شیطان نے ان کے گناہ کے سبب سے انہیں بہکا دیا تھا، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کافر ہوئے، اور وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جب وہ ملک میں سفر پر نکلیں یا جہاد پر جائیں، اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس خیال سے ان کے دلوں میں افسوس ڈالے، اور اللہ ہی جلاتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مر گئے تو اللہ کی بخشش اور اس کی مہربانی اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو البتہ تم سب اللہ ہی کے ہاں جمع کیے جاؤ گے، پھر اللہ کی رحمت کے سبب سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا۔ اور اگر تند خو اور سخت دل ہوتا تو البتہ تیرے گرد سے بھاگ جاتے، بس انہیں معاف کر دے اور ان کے واسطے بخشش مانگ، اور کام میں ان سے مشورہ لیا کر۔ پھر جب تو اس کام کا ارادہ کر چکا تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی نبی کو یہ لائق نہیں کہ خیانت کرے گا، اور جو کوئی خیانت کرے گا اس چیز کو قیامت کے دن لائے گا جو خیانت کی تھی، پھر ہر کوئی پورا پالے گا جو اس نے کمایا تھا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کا تابع ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو غضب الہی کا مستحق ہو؟ اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیسی بری جگہ ہے۔ اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف درجے ہیں، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو ان میں نہیں ہیں، جو ان میں انہی میں سے رسول بھیجا، ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے۔ کیا جب تمہیں ایک تکلیف پہنچی حالانکہ تم تو اس سے دو چند تکلیف پہنچا چکے ہو، تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی؟ کہہ دو یہ تکلیف تمہیں تمہاری طرف سے پہنچی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اس دن پیش آیا جس دن دونوں جماعتیں ملیں، سو اللہ کے حکم سے ہوا، اور تاکہ اللہ ایمانداروں کو ظاہر کر دے، اور تاکہ منافقوں کو ظاہر کر دے۔ اور انہیں کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمنوں کو دفع کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس وقت بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں حالانکہ خود بیٹھ رہے تھے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دو اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردے نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے اس پر خوش ہونے والے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ابھی تک ان کے پیچھے سے ان کے پاس نہیں پہنچے، اس لیے کہ نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہوتے ہیں، اور اس بات سے کہ اللہ ایمانداروں کی مزدوری کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، جو ان میں سے نیک ہیں اور پرہیزگار ہوئے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جنہیں لوگوں نے کہا کہ مکہ والوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کیا ہے سو تم ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا اور کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر مسلمان اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹ آئے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور اللہ کی مرضی کے تابع ہوئے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سو یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ اور وہ لوگ آپ کو غم میں نہ ڈال دیں جو کفر کی طرف دوڑتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہ دے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے، ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتا جس پر تم اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں جسے چاہے چن لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ اس چیز پر بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، یہ خیال نہ کریں کہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ قیامت کے دن وہ مال توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے تھے، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ بے شک اللہ نے ان کی بات سنی ہے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم دولت مند ہیں۔ اب ہم ان کی بات لکھ رکھیں گے، اور جو انہوں نے انبیاء کے ناحق خون کیے ہیں، اور کہیں گے کہ جلتی آگ کا عذاب چکھو، یہ اس چیز کے بدلے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے کہ اسے آگ کھا جائے، کہہ دو مجھ سے پہلے کتنے رسول نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے، اور یہ نشانی بھی جو تم کہتے ہو، پھر انہیں تم نے کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر یہ تجھے جھٹلائیں تو تجھ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے جو نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لائے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہیں قیامت کے دن پورے بدلے ملیں گے۔ پھر جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ نہیں۔ البتہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں آزمائے جاؤ گے، اور البتہ پہلی کتاب والوں اور مشرکوں سے تم بہت بدگوئی سنو گے، اور اگر تم نے صبر کیا اور پرہیزگاری کی تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اسے لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور نہ چھپاؤ گے، انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول خرید لیا۔ سو کیا ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ مت گمان کر ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں جو کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس چیز کے ساتھ تعریف کیے جائیں جو انہوں نے کی، بس ہرگز تو انہیں عذاب سے خلاصی پانے والا خیال نہ کر، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے واسطے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو سب عیبوں سے پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے رب ہمارے جسے تو نے دوزخ میں داخل کیا سو تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے سے سنا جو ایمان لانے کو پکارتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لائے۔ اے رب ہمارے، اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اے رب ہمارے، اور ہمیں دے جو تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کا کام ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو۔ پھر جن لوگوں نے وطن چھوڑا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، اور البتہ میں ان سے ان کی برائیاں دور کروں گا اور انہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے، اور اللہ ہی کے یہاں اچھا بدلہ ہے۔ تجھ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں مہمانی ہے، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں
اور جو چیز تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو ان کی طرف نازل کی گئی اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ اللہ کی آیتوں پر تھوڑا مول نہیں لیتے، یہی ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں مزدوری ہے۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے کے وقت مضبوط رہو اور لگے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔